السلام علیکم پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ اپنی بیوی پر وہ بنی اسرائیلی بے حد عاشق تھا۔ چنانچہ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس اسرائیلی کو بڑا صدمہ پہنچا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا ہوا روتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس بنی اسرائیلی کو پریشان دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب بنی اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے اس کو زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، جی حضور، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کی ناک کے نتھنوں اور جس کے دوسرے حصوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا رول اللہ۔ اس بنی اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ غلام مردہ ہو کر پھر سے گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ اس قبر سے یہ خوبصورت عورت اٹھی اور سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا رول اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر واپس ہونے لگا، مگر وہ آدمی بہت وقت سے جاگا ہوا تھا، اسی لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ تیری قبر پہ روتے روتے اور جاگنے کی وجہ نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بی بی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام فرما لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کی جانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا گزر ہوا جو اپنے زمانے کا بہت حسین شخص تھا، جس کو دیکھ کر وہ عورت اس شہزادے پر عاشق ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر جانوں سے نیچے رکھا اور محبت اور عشق کے غلبے سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی اس شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے اس سے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر اس کے ملنے کی تسبیح سوچنے لگا۔ آخر اس کے قدموں کے نشانوں پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر شہزادے سے اسرائیلی نے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی کنیز ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری کنیز لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ سب گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا رول اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا رول اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی کنیز ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ پاک کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں وہ عورت نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سن کر وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر یعنی انکار کرنے والا ہو کر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پھر وہ کافر ہو کر حالات کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ دوستو، اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی، کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں،
بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔